تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے رمز محبت کی ایپیسوڈ 33 لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ 140 ہے۔ پہلے تو میں بتا دوں 149 کا مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا، خیر چلیں چھوڑیں۔ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کامنٹ کریں گے، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں گے۔ 370 لائک اور 140 اچھا 140 کامنٹ ہے، 149 لکھا گیا، ڈن کریں گے۔ اور میں کچھ وائس اوور میں کہوں گی، پلیز اس کو ضرور سنیے گا، کیونکہ میں بہت ساری باتیں وائس اوور میں کرتی ہوں، اور جو لوگ ریڈ کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور پھر وہ سوال کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز یہ آج کا وائس اوور ضرور سنیے گا۔ ہاں جی، تو بات کچھ یہ ہے کہ کل کے ایپیسوڈ پر میں نے کچھ صرف دو تین کامنٹ ایسے دیکھیں جن میں میرے بہت پیارے ریڈرز نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو ایکسپیکٹ کیا تھا، مطلب بخت اور جنان کی گولڈن نائٹ، اس طرح سے میں نے نہیں لکھی۔ میں نے بہت کم لفظوں میں اور بہت مختصر سے سین میں وہ چیز کمپلیٹ کر دی، اور اسی کے مطلب اگر اپوزٹ دیکھا جائے تو بہت آلموسٹ سارے جتنے بھی میرے ریڈرز ہیں، کچھ نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا کہ آپ نے بہت مختصر لفظوں میں بنا کسی زیادہ مطلب بنا کسی بولڈنس یا ولگیرٹی کے، سوری مطلب یہ میں خود اپنے لیے ورڈ یوز کر رہی ہوں، کہ آپ نے ایپیسوڈ لکھی اور بہت پیارا لگا، اور وہ کامنٹ پڑھ کے مجھے لٹرلی بہت 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 اچھا لگا۔ اب بات آتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں نہیں لکھا۔ اس سے پہلے میں لکھ چکی ہوں نور اور سلطان کے سین۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو یوٹیوب بہت اسٹرک ہو چکا ہے۔ پہلے پاکستان میں نہیں تھا، وہاں پر بہت سارے رائٹرز کچھ بھی لکھ رہے تھے، اور یوٹیوب کو وہاں کے یوٹیوب کو کوئی ایسا فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن اب وہاں کا یوٹیوب بھی اسٹرک ہو چکا ہے۔ اور انڈیا میں جو یوٹیوب ہے وہ جنوری سے، یعنی اسی سال کے جنوری سے بہت اسٹرک ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم کوئی ایسا کانٹینٹ لکھتے ہیں تو اس میں ایڈ سویٹیبلٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈ سویٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے اس ویڈیو سے یا اس ایپیسوڈ سے کوئی انکم نہ ہونا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ میں کچھ لکھ رہی ہوں اور اس پر ایڈورٹائزر نہیں آ رہے ہیں، یعنی اس پر ایڈ نہیں چلتے اس ویڈیو پر، تو اس پر مجھے کوئی انکم نہیں ہوگی، تو میرا فائدہ لکھنے کا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اب خود یہ چیز نوٹ کی ہے کہ بہت سارے پاکستانی جو رائٹر ہیں وہ بھی اب بولڈ جو ایپیسوڈ ہوتی ہیں وہ پیڈ کر دیتی ہیں کہ یہ پیڈ ہے، آپ اس کو لے لیجئے، پھر وہ اسکپ کر دیتی ہیں اپنے ایپیسوڈ اور وہ پیڈ ایپیسوڈ دیتی ہیں، اور ان کے ریڈرز خرید لیتے ہیں، باقی نہیں خرید پاتے۔ تو میں کبھی پیڈ ایپیسوڈ کبھی نہیں دوں گی، ٹھیک ہے۔ میں پیڈ ناول مطلب PDF کر دوں گی ناول کا، لیکن میں پیڈ ایپیسوڈ کبھی نہیں دوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ بس یار سچ بتاؤں، مجھ سے اب نہیں لکھا جائے گا وہ بولڈنس، وہ پتہ نہیں کیوں، آنیسٹلی اسپیکنگ، لیکن نہیں لکھا جا رہا تھا، کل بھی نہیں لکھا گیا، اور شاید آگے بھی میں نہ لکھ پاؤں اس طرح سے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو شہریار اور مائدہ کی ایپیسوڈ تھی، آپ نے خود دیکھا ہوگا، اس پر میرا کوئی بھی مطلب میں نے کھل کر نہیں لکھا تھا، اور نہ ہی میں نے کچھ ایسے لفظوں کا استعمال کیا تھا۔ اس پر میرے ایڈ سوٹیبلٹی ہے اس میرے ایپیسوڈ پر، یعنی اس پر ایڈ نہیں ہے، اس پر مجھے کوئی انکم نہیں ہوئی۔ تو اب مجھے بتائیں میرا فائدہ کیا ہے؟ میں لکھوں ذرا سا بھی، میں کچھ لکھ دیتی ہوں، کچھ ایپیسوڈ پر بہت جلدی آ جاتی ہے، پھر میں ان کو ریویو کے لیے بھیجتی ہوں کہ بھائی ریویو دیکھو، کچھ نہیں ہے، مجھے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ ایڈ سوٹیبلٹی ہٹتی ہے۔ تو انڈیا میں یوٹیوب بہت اسٹرک ہو چکا ہے، اور پھر میرے بہت پیارے پیارے ریڈرز یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ بھی اس کا واٹس ایپ چینل پر اپلوڈ کر دیجئے۔ تو لکھنی تو مجھے ہی پڑے گی نا، اور آنیسٹلی میں اب نہیں لکھنا چاہتی، پتہ نہیں کیوں، لیکن کچھ ٹائم سے مجھے جب مطلب کچھ ٹائم سے کچھ ہو رہا ہے ایسا کچھ لکھتے ہوئے، تو میں یہ نہیں کہہ رہی میں رومانس لکھنا بند کروں گی، میں رومانٹک لکھوں گی، میں کیوٹ رومانس لکھوں گی، میں تھوڑا سا مطلب گگلنگ والا رومانس لکھ سکتی ہوں، بٹ بولڈ شاید اب نہ لکھ پاؤں۔ اور ہو سکتا ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو میری اس بات سے اختلاف ہو،
تو میں صرف یہ کہوں گی کہ دیکھیے بہت رائٹر ہیں جو بولڈ لکھ رہی ہیں، اور آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں بولڈ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو۔ میں تو اب وہی گگلنگ والا اور رومانٹک سافٹ رومانس دوں گی، تو مطلب ہوپ کہ آپ سمجھ سکتے ہیں میری بات کو کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اور پتہ ہے یہ بات میں کافی ٹائم سے کہنا چاہ رہی تھی، اور کل جب میں نے ریویو پڑھا اپنے کل کے ایپیسوڈ پر، اور جب لوگوں نے میری تعریف کی کہ اور 2-3 کومنٹ تو آپ یقین کریں میرے دل کو چھو گئے۔ میں وہ کومنٹ انشاءاللہ ابھی وائس اوور کے بعد پوسٹ میں لگاؤں گی۔ یہ وہ کمنٹ تھے جنہوں نے مجھے ہمت دی یہ بات کرنے کی کہ ہاں زیبا تم کر سکتی ہو۔ مجھے آپ یقین کریں میں بہت بولڈ لکھوں گی، ویوز آ جائیں گی، لیکن مجھے اس پر پیسہ نہیں ملے گا، کیونکہ ریسٹرکشنس لگ جائے گی۔ ایڈورٹائزر ایڈ ہی نہیں دے گا کہ ہم بولڈ پر گندگی پر ایڈ نہیں دے رہے ہیں، تو کیا فائدہ میرا؟ ایک تو خود بھی، اب میں یہ نہیں کہتی میں کوئی دودھ کی دھلی ہوں یا میں نے بولڈ نہیں لکھا، میں نے بہت بولڈ لکھا ہے، اور میں اب بھی کہہ رہی ہوں کہ میں رومانٹک لکھوں گی، لیکن اس طرح سے نہیں کر سکتی کہ میں اس چیز کو پورا کا پورا مطلب ایکسپلین کر کے لکھوں۔ ہوپ کہ میرے بہت سارے ریڈرز مجھے سپورٹ کریں گے، کیونکہ دیکھیے یار میں پھر کہوں گی بہت ساری ہیں جو بولڈ لکھتی ہیں اور پیڈ دے رہی ہیں، پیڈ میں تو وہ حد ہی پار کر دیتی ہیں، تو پھر مطلب آپ لوگ انہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن سوری۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ فجر کی اذانوں کے وقت بخت خان کی آنکھ خود بخود کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے اپنے بازو پر سر رکھے اپنے سینے سے لگی جنان پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہوئے بخت خان کی آنکھوں میں گزری رات کے خوبصورت منظر لہرانے لگے۔ وہ مسکرایا، پھر آہستہ سے جنان کے چہرے پر پڑے سنہرے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں سے پیچھے کرتا اس کے حسین چہرے کا طواف کرنے لگا۔ جنان بہت گہری نیند میں تھی، آرزوؤں پر گری پلکیں اس بات کی گواہ تھیں۔ غربت کے خوبصورت رنگ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہوئے بخت خان کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ پھیل گئی۔ بخت خان نے اسے اپنی غربت سے رہائی دے کر اپنی ہائی نیک اسے پہنا دی تھی، اور پھر جنان کو اتنی محبت، اتنی احتیاط سے خود میں سمیٹا تھا کہ جنان کو پہلی بار کی تکلیف بھی اتنی تکلیف نہیں لگی تھی۔ بخت خان اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھ کر آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھا، اور شرٹ پہن کر اپنا لانگ کوٹ پہنا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ گھر سے باہر اپنی گاڑی کے پاس آیا اور ڈگی کھول کر لگیج ٹرالی نکالی اور اس میں سے اپنا اور جنان کے کپڑے ایک ہینڈ کیری میں رکھ کر دوبارہ گھر کے اندر آ گیا۔ کمرے میں آ کر بخت خان نے سب سے پہلے شاور لیا، پھر فجر کی نماز ادا کی۔ نماز پڑھ کر بخت خان نے دعا میں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اس سکون کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا جو کل رات اسے اپنی بیوی کی قربت میں حاصل ہوا تھا۔ اس نے کبھی حرام شے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، کبھی حرام کام نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ نے اسے پاک اور معصوم عورت سے نوازا تھا جس کی قربت میں اسے وہ سکون ملا تھا جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا شکر ادا کر کے اپنے اور جنان کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگ کر وہ اٹھا اور دوبارہ بیڈ کے پاس آیا اور اپنے دونوں ہاتھ گدے پر رکھ کر جھک کر جنان کو دیکھنے لگا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھی اور سوتی ہوئی اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ بخت خان کا دل کیا کہ اپنے سینہ چیر کر اسے اپنے سینے میں چھپا لے۔ جنان کو دیکھتے ہوئے
بخت خان نے اسے اٹھانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اس کی کل کی حالت کا سوچتے ہوئے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ جھکا اور اس کے نرم و ملائم گال پر اپنے سلگتے لب رکھ کر پیچھے ہو گیا۔ اس سے دور ہو کر بخت خان دوبارہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج برف باری پہلے سے زیادہ تھی اور اسے اس بات کا یقین تھا کہ راستہ بھی نہیں کھلے ہوں گے۔ وہیں کھڑے کھڑے سے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ وہ وہیں کھڑے قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھ رہا تھا کہ تبھی اسے کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، جنان اٹھ کر بیٹھ رہی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر بخت خان کے ہونٹ مسکرائے۔ وہ پلٹ کر وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جنان اٹھ کر بیٹھی اور نیند میں اپنے سنہرے بالوں کو جوڑے کی شکل دیتی کسی بچے کی طرح آنکھیں کبھی بند کر رہی تھی، کبھی کھول رہی تھی۔ اس کی صدا پر بخت خان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اپنے بالوں کا چوڑا بنا کر جنان نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور اپنی مخروطی انگلیوں سے اپنی سبز آنکھوں پر ہلکا سا دباؤ دے کر اس نے آنکھیں کھولیں اور جیسے ہی اس کی نظر سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے مہوش سے خود کو دیکھتے بخت خان پر پڑی تو اس نے گھبرا کر اپنی پلکوں کی جلمن جھکا لی۔ پلکیں جھکاتے ہی اس کی نظر اپنے وجود پر پڑی۔ وہ بخت خان کی ہائی نیک میں تھی اور اس نے صرف وہی پہنی ہوئی تھی۔ نامحسوس طریقے سے جنان نے بلینکٹ کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیا۔ نظر ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ بخت خان اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر بعد بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بخت خان کے اپنے قریب آنے پر جنان نے نظروں کے ساتھ ساتھ اپنا سر بھی جھکا لیا۔ میں نے کپڑے نکال دیے ہیں، جا کر شاور لے لو، بھاری گمبھیر آواز میں بخت خان نے کہا۔ اس کے کہنے پر بھی جنان کی نہ پلکوں میں جنبش ہوئی نہ وجود میں۔ الٹا بخت خان کے اپنے قریب کھڑے ہونے اور اس کے واضح طور پر مخاطب کرنے پر اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ نماز کا وقت ہے، اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو، بخت خان نے کہا تو بنا کچھ کہے جنان دوسری سائیڈ سے بیڈ سے اتری۔ کمفرٹر ابھی بھی اس نے اپنے گرد ہی لپیٹا ہوا تھا۔ بخت خان نے جنان کی اس حرکت پر لب بھیج کر اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ کپڑے تو لیتے جاؤ جنان۔ اسے ایسے ہی واش روم کی جانب بڑھتے دیکھ کر بخت خان نے کہا تو جنان کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ بخت خان کی آواز دل کی گہرائیوں سے ٹکراتی اس کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کر رہی تھی۔ جنان نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبایا اور الٹا قدم چلتی دوبارہ بیڈ کے پاس آئی اور کونے میں رکھے اپنے کپڑوں کو اٹھا کر جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ اب کی بار بخت خان سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر کتنی ہی دیر ہنستا رہا۔ میری معصوم سی بیوی۔ پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس نے اپنے ہاتھوں کو پہلو میں گراتے ہوئے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھ کر کہا۔ جنان نے باتھ روم میں جا کر بلینکٹ باہر پھینک دیا تھا۔ بخت خان آگے بڑھا اور بلینکٹ اٹھا کر طے کر کے بیڈ پر رکھا
پھر اپنے اور اس کے رات کے کپڑے طے کر کے ہینڈ کیری میں رکھیں اور آتش دان کے پاس آ کر سائڈ میں رکھی لکڑیاں آتش دان میں رکھ کر ان کو جلا دیا۔ کمرہ کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا، رات کی آگ بجھ چکی تھی۔ جب تک جنان شاور لے کر آتی تب تک کمرہ کچھ گرم ہو جاتا۔ آتش دان میں لکڑیاں سلگا کر وہ دوبارہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، فون کے سگنل ڈیڈ تھے۔ وہ کئی بار اپنے فون کو چیک کر چکا تھا، ذرا بھی سگنل آتے تو وہ گھر پر دار جی کو فون کر کے اپنی اور جنان کی خیریت دے دیتا، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ برف باری کی وجہ سے سگنل ڈیڈ تھے۔ قریب 15 منٹ بعد جنان شاور لے کر نکلی۔ اس کے نکلتے ہی بخت خان نے اس کی طرف دیکھا۔ جنان بخت خان کی پسند سے لیا گیا بلیک کشمیری سوٹ میں ملبوس تھی۔ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، تھوڑی دیر بعد قضا ادا کر لینا، بخت خان نے اسے نماز کے لیے دوپٹہ باندھتے دیکھ کر کہا۔ تو بنا کچھ کہے جنان بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ وہاں مت بیٹھو، آتش دان کے پاس آ کر بیٹھو، بخت خان نے کہا تو جنان چپ چاپ اٹھ کر آتش دان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بخت خان اس کی اتنی فرما برداری پر آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ آتش دان کے پاس بیٹھ کر جنان کو کچھ راحت محسوس ہوئی۔ وہ نظریں جھکائے بخت خان کو پوری طرح فراموش کیے اس طرح بیٹھی تھی جیسے اس کمرے میں وہ اکیلی ہو۔ بخت خان اس کی ایک ایک حرکت کو بڑی غور سے نوٹ کر رہا تھا۔ اسے جنان کا خود سے اس طرح شرمانا، اس طرح سے نظریں چرانا بڑا بھلا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر وہیں کھڑا جنان کو دیکھتا رہا، پھر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ دوبارہ اس کے اپنے قریب آنے پر جنان کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ نازک سے وجود میں بخت خان کی رات کی غربت کو یاد کر کے اسپارک سا دوڑنے لگا تھا۔ شاور لیتے ہوئے اس نے اپنے نازک وجود پر کئی جگہ بخت خان کی غربت کی مہر دیکھی تھی۔ کچھ دیر بخت خان اسے اسی طرح دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر ہینڈ کیری سے اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بخت خان نے اپنے سامنے بخت خان کے اپنے سامنے بیٹھنے پر جنان نے اس قدر اپنا سر جھکا لیا کہ بخت خان کو اس کی کھڑی ناک کی ٹپ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر بخت خان نے اس کا زخمی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ جنان کا ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بخت خان کے اپنے ہاتھ کو تھامنے پر جنان کے ہاتھ میں لرزش پیدا ہوئی۔ بخت خان نے اس کے لرزتے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما اور اس کی گیلی پٹی اتار کر اینٹی سیپٹک اسپرے اس کے زخم پر چھڑکا، جس کی وجہ سے جنان کو بے حد جلن کا احساس ہوا۔ ایک دم اس کی سبز آنکھیں جل اٹھیں، ہونٹوں سے ہلکی سی آہ برآمد ہوئی۔ بخت خان نے اس کی آہ پر ایک دم اس کی طرف دیکھا، اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ وہ جھکا اور ہلکے ہلکے اس کے زخم پر پھونک مارنے لگا، پھر اس پر مرہم لگا کر اس کی بینڈیج کر دی۔ فرسٹ ایڈ باکس کو دوبارہ ہینڈ کیری میں رکھ کر اس نے گیلی پٹی کو ڈسٹ بن میں ڈالا اور ہاتھ دھو کر بنا کچھ کہے جنان کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ بخت خان کے اپنے پیچھے بیٹھنے پر جنان نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ تھوڑا سا آگے کھسکنا چاہتی تھی، لیکن گھبراہٹ ایسی طاری ہوئی کہ اس سے 1 انچ بھی نہ ہلا گیا۔ اس کے پیچھے
بیٹھ کر بخت خان نے آہستہ سے اس کے ایک کندھے سے دوپٹے کو ہٹایا تو جنان کا سانس جہاں تھا وہیں اٹک کر رہ گیا۔ اس نے ایک دم اپنے دوسرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بخت خان کی اس حرکت کو روکنا چاہا، جسے بخت خان نے ناکام بناتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے دوپٹے کو پوری طرح اس کے وجود سے آزاد کر کے سائیڈ میں رکھ دیا۔ پھر بڑی نرمی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ اپنی مضبوط انگلیوں سے اس کے بال سلجھا رہا تھا، اور اتنی احتیاط اور اتنی نرمی سے کہ جنان کو اپنے بالوں میں ذرا سا بھی کھچاؤ محسوس نہیں ہوا۔ اپنی مضبوط انگلیوں سے اس کے بال سلجھا کر بخت خان نے بیٹھ کے کونے پر رکھی اپنی شال اٹھا کر اس کی پشت سے سینے تک لے جاتے اسے ڈھک دیا، اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک لے جاتے بڑی نرمی سے اپنا مضبوطی کے ساتھ ہاتھ اس کے گرد باندھ کر مضبوط حصار اس کے گرد باندھ کر اس کے نازک پشت کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور جھک کر اس کے نرم بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ جنان نے اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کر کے اپنے سینے پر رکھ لیے۔ آتش دان بھی جلدی آہستہ آہستہ کمرے کو گرم کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود جنان کا نازک وجود لرز رہا تھا، ٹھنڈ سے یا بخت خان کی قربت سے، یہ اسے خود نہیں پتہ تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں میں ابھی بھی کپکپاہٹ طاری تھی۔ بخت خان نے اس کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹا کر شال کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس سارے عرصے میں دونوں کے لبوں سے ایک لفظ ادا نہیں ہوا، دونوں نے ایک دوسرے سے آئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ چند لمحے بعد بخت خان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں پوچھا، تو جنان نے گھبرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ بخت خان کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ جھکا اور اس کے نرم گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ کچھ ہو رہا ہے؟ جنان کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر اس کو دیکھتے اس کے کان میں پھر سرگوشی کی۔ جواب میں جنان نے پھر سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہی؟ بخت خان نے اپنی اس بات پر جنان کے چہرے پر اترتے حیا کے رنگوں کو بڑی نرمی اور الفت سے دیکھا تھا۔ پھر چہرے پر حیا کے رنگوں کے ساتھ ساتھ بخت خان نے اس کی پلکوں میں نمی بھی دیکھی۔ بخت خان ایک دم سے اس کے پیچھے سے ہٹ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ بخت خان کے اپنے سامنے بیٹھنے پر جنان نے پھر اپنا سر جھکا لیا۔ جنان کہتے ہوئے بخت خان نے اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ چہرہ اوپر اٹھ چکا تھا، لیکن پلکیں ہنوز جھکی ہوئی تھیں، جن میں آنسوؤں کی نمی بکھری ہوئی تھی۔ چہرہ اوپر ہوتے ہی آنسو جو آنکھوں کے اندر ہی تھے، وہ آنکھوں کے کونوں سے ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہو گئے۔ اسے رونا آ رہا تھا، کیوں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بخت خان کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسوؤں کو اپنے لبوں میں چن لیا، اور پھر اس کی چمکتی پیشانی پر اپنے سلگتے لب رکھ کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی
ٹکائی اور پھر جھک کر بے اختیار اس کی اٹھی ٹھوڑی پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم میرے لیے اللہ کا عطا کیا ہوا سب سے خوبصورت انعام ہو۔ اس کی ٹھوڑی کو چوم کر اس کے ہونٹوں کے پاس اپنے ہونٹ لے جاتے بخت خان نے بے حد گمبھیر آواز میں کہا اور بڑی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ جنان کی آنکھوں سے آنسو اور رواں ہوئے۔ بخت خان اس کے سنہرے بالوں پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتا اس کے لبوں کو نرمی سے چوم رہا تھا اور بلا وجہ آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے جنان، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر بخت خان نے کچھ پریشانی سے پوچھا، کیا درد ہو رہا ہے؟ بخت خان نے بے حد نرمی سے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا میں نے روڈلی بیہیو کیا؟ بخت خان نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ وہ پھر خاموش رہی۔ وہ کیا بتاتی کہ اس میں سے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود حیران ہے۔ جتنی نرمی، جتنی محبت سے بخت اس کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ اسے تو لگتا تھا جتنا غصے والا وہ ہے، وہ قربت کے لمحاتوں میں بھی اتنی ہی شدت دکھائے گا۔ پھر کیا ہو گیا ہے یار؟ اب کی بار بخت خان زیادہ پریشان ہو کر بولا، کچھ نہیں۔ آخر کار جنان کے لبوں پر لگا قفل ٹوٹا۔ اس کے کچھ نہیں کہنے پر بخت خان نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ تو پھر اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا ناراض ہو مجھ سے؟ جنان کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر اس کی ناک سے اپنی ناک کو رب کرتے ہوئے بخت خان نے پوچھا، جس پر جنان نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کس بات پر؟ وہ اس کے ہاں میں سر ہلانے پر حیرت سے بولا، جس کے جواب میں جنان نے شکوہ کنہ نظر سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اگلے پل اس نے نظریں جھکا لیں۔ کیوں ناراض ہو؟ بخت خان اب اس کی شرم و حیا کو طاق میں رکھتا اپنا سوال پوچھ رہا تھا۔ تم نے رات ہمارا بے بسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ جنان منہ پھلا کر کھلا لکھا گیا بولی، کیا 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 ہے کیا کیا ہے؟ بخت خان نے ناسمجھی سے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، تم نے ہمارا بے بسی کا، ہمارا کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے دوبارہ کہا۔ اس کی بات پر بخت خان اس سے 2 قدم دور ہوا اور اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پر اپنی دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پر انگوٹھے سے 2 انگلیوں اور انگوٹھوں سے ماتھے کو رگڑتے اسے دیکھنے لگا۔ سچ میں اس کی حیرانی قابل دید تھی۔ ہاں، اس نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا۔ جنان، آر یو سیریس؟ میں تمہاری بے بسی کا اور تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھاؤں گا؟ اب کی بار بخت خان اس کے پاس آ کر بولا، ہاں، میں تمہاری کمزوری اور تمہاری بے بسی کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ جنان کی ہاں کہنے پر بخت خان نے سوال کیا۔ جنان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بخت خان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں تمہاری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری مرضی شامل تھی۔ بخت خان نے نرمی سے کہا۔ جنان کی پلکیں پھر نم ہونے لگیں، آنسو پھر رخساروں کی زینت بنے۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیوں رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ کیوں اپنی اس نازک سی جان پر اتنا ظلم کر رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہارے ساتھ، ہمیشہ، اپنی آخری سانس تک۔
اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بخت خان سرگوشی میں بولا، لیکن جنان کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور وہ کیوں رو رہی تھی اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس اس کا دل کر رہا تھا وہ روئے جائے، اور وہ رو رہی تھی۔ بخت خان نے کچھ کہے بغیر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس اب مت رو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس۔ اس کے نازک وجود کو محبت بھرے حصار میں سمیٹتے ہوئے بخت خان نے اس کے کان میں میٹھی سی سرگوشی کی۔ ہم پھر بھی تم سے ناراض ہیں، وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بولی۔ اب اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو یہ مجھ پر ظلم ہے، کیونکہ میں نے کوئی بھی کام تمہیں ناراض کرنے والا نہیں کیا ہے۔ میں نے تو بڑی محبت، بڑی نرمی کے ساتھ تمہارے ساتھ برتاؤ کیا ہے۔ تمہیں تو شکر منانا چاہیے اپنے شوہر کا، جس نے متاع حیات کی طرح تمہیں خود میں سمیٹا، الٹا تم اس سے ناراض ہو رہی ہو۔ بخت خان نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ جنان اب بھی خاموش رہی۔ جواب دو میری بات کا، بخت خان نے اس کی خاموشی سے چڑھتے ہوئے کہا۔ ہم کو تم سے کوئی بات نہیں کرنا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اسی سے بات نہ کرنے کی بات کہہ رہی تھی۔ واہ، کیا کہنے تمہارے؟ بخت خان نے اپنا ایک ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ آگے کچھ کہنا، وہ آگے کچھ کہتا اس سے پہلے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ کمرے کا دروازہ نوک ہوتے ہی وہ بخت خان سے ایسے پیچھے ہوئی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اس کے اس طرح خود سے دور ہونے پر بخت خان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ جنان پیچھے ہوتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ بخت خان نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے امامہ تھی، کھڑی تھی۔ بریک فاسٹ لگ چکا ہے بھائی، آپ لوگ آ جائیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، بخت خان نے بھی مسکرا کر جواب دیا تو وہ سر کو خم دیتی وہاں واپس پلٹ گئیں۔ چلیں بریک فاسٹ کرنے چلتے ہیں۔ اس کے پاس آ کر بخت خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اس کے گرد سے شال ہٹا کر اسے پہلے جرسی پہنائی، پھر سر سے دوپٹہ اڑایا اور اس کے بعد اپنی شال دوبارہ اس کے گرد لپیٹ دی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح چپ چاپ کھڑی بخت خان کو اس کا کام کرنے دے رہی تھی، اور بخت خان اس کا کام ایسے کر رہا تھا جیسے وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کو شال اڑا کر بخت خان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ ان کو آتا دیکھ کر امامہ انہیں اس کمرے میں لے آئی جہاں پر بریک فاسٹ کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں بیچ میں بڑی سی فلیٹ ٹیبل رکھی ہوئی تھی اور چاروں طرف بیٹھنے کے لیے قالین بچھی ہوئی تھی۔ وہاں پہلے سے ہی ان کے تینوں بچے اور احمد موجود تھے۔ امید ہے میں کہہ میڈ ہے یہ لکھتے لکھتے مٹ جاتا ہے یار۔ امید ہے آپ دونوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی، آپ دونوں نے سکون کی نیند لی ہوگی۔ ناشتہ شروع کرتے ہوئے امامہ نے کہا تو بخت خان نے بے اختیار جنان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ ان کی بات پر ایک دم سرخ ہوا تھا۔ اپنی بات کہہ کر امامہ نے دونوں کو دیکھا۔ جنان تو سر جھکائے ہوئے تھی۔ جی جی بالکل، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے گھر گزاری رات تو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ یہ بات بخت خان نے دل میں کہی۔ صاحب، برف باری پہلے سے زیادہ ہے، مجھے نہیں لگتا آپ آگے جا سکتے ہیں۔
میرے خیال سے آپ آج بھی یہیں رک جائیں، کل موسم کچھ بہتر ہوگا، کل نکل جائیے گا، احمد نے قہوہ پیتے ہوئے کہا۔ دیکھتے ہیں، بخت خان نے جنان کو دیکھتے ہوئے کہا جو خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ چلیں، میں تو چلتا ہوں کام پر۔ اے ماما، تم صاحب اور ان کی بیوی کا بہت دھیان رکھنا، اور بچوں آج بالکل شور شرابہ مت کرنا، یہ پولیس انکل ہیں، اگر پریشان کرو گے تو یہ سزا دیں گے۔ احمد اپنے تینوں بچوں کو، اسپیشلی اپنے بیٹے کو بخت خان سے ڈراتے ہوئے احمد نے اپنے تینوں بچوں کو اسپیشلی اپنے بیٹے کو بخت خان سے ڈراتے ہوئے کہا۔ احمد کے بتانے پر کہ وہ پولیس والا ہے، اس کے تینوں بچوں نے ایک ساتھ بخت کی طرف دیکھا۔ ان کے دیکھنے پر بخت خان نے آہستہ سے سر کو خم دیا۔ احمد اپنے کام پر چلا گیا۔ یہ میرے بچے ہیں، یہ میری دونوں بیٹیاں سحر اور صبا، اور یہ میرے بیٹے حسن۔ امامہ نے اپنے تینوں بچوں کا تعارف کرایا، اور بچوں یہ ہیں بخت انکل اور یہ ان کی وائف جنان۔ پھر اس نے اپنے بچوں سے ان دونوں کا تعارف کرایا۔ جنان نے جیسے ہی نظر اٹھا کر ان تینوں کی طرف دیکھا، حسن اپنی دونوں گونہیں ٹیبل پر رکھ کر اپنے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر جنان کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ امامہ نے ہنس کر پوچھا۔ شی از سو بیوٹیفل، لائک اے پرنسس، حسن نے کہا تو بخت خان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا، جو جنان بھی تو خود جنان بھی اس کی اس تعریف پر حیران تھی۔ حسن کی تعریف کرنے پر امامہ ہنسنے لگی۔ یس شی از، کہتے ہوئے وہ ٹیبل سے سامان سمیٹنے لگی۔ ٹیبل سمیٹ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی، لیکن حسن کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے؟ جنان نے ہنس کر پوچھا۔ مجھے آپ بہت اچھی لگی، بہت زیادہ، اس لیے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھ کر جنان کے پاس ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ جنان مسکرا دی۔ شکریہ۔ پھر اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، سی گرین کلر، اور یہ کلر میرا فیورٹ کلر ہے۔ حسن نے اپنے بے حد خوبصورت سنہری آنکھوں کو پٹ پٹا کر اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بخت خان حیران ہو کر اس 8-9 سال کے بچے کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی بیوی سے فلرٹ کر رہا تھا، اور اس کی بیوی اس کے فلرٹ کرنے پر مسکرا رہی تھی۔ آپ کی اسمائل بھی بہت پیاری ہے، جنان کے ہنسنے پر اس نے کہا۔ اور میں کیسا ہوں؟ بخت خان نے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر حسن نے بخت خان کی طرف دیکھا، اور پھر بڑی غور سے اس کا جائزہ لے کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بخت خان نے اس کے نفی میں سر ہلانے پر کہا۔ یہ آپ کے ہسبینڈ ہے؟ اس نے جنان سے پوچھا۔ جواب میں جنان نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ I don't like him، مجھے یہ پسند نہیں آئے، حسن نے کہا تو بخت خان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو پسند ہے؟ حسن نے جنان سے پوچھا۔ بخت خان اب حسن پر سے نظریں ہٹا کر جنان کو دیکھ رہا تھا، اس کے جواب کا منتظر۔ جنان نے کنکیوں سے بخت خان کو دیکھا، پھر حسن کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ I knew it، مجھے پتا تھا آپ کو یہ پسند نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ پولیس والے ہیں، پولیس والے اچھے نہیں ہوتے، حسن نے جھک کر جنان کے کان میں کہا۔ جس پر جنان نے اسے دیکھ کر ہنکارا بھرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر آپ نے اس سے شادی کیوں کی؟ پھر آپ نے ان سے شادی کیوں کیا؟ چور نظروں سے بخت خان کو دیکھتے ہوئے حسن نے پوچھا۔ پتہ نہیں، جنان نے کہا۔ بخت خان ان دونوں کی باتیں دم سادے سن رہا تھا۔ میں آپ کو ایک آئیڈیا دوں؟
حسن نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، جنان نے کہا، آپ مجھ سے شادی کر لیجئے کیونکہ میں بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا۔ ڈاکٹرز اچھے ہوتے ہیں، حسن نے کہا تو جنان کے ساتھ ساتھ بخت خان کی آنکھیں بھی بڑی ہو گئیں۔ وہ چھوٹا سا فتنہ اس کی بیوی کو پرپوز کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، شی از مائی وائف۔ بخت خان نے حسن کو جتایا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہا۔ حسن نے بخت خان کی بات کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے اسے سیرے سے نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بتائیں، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ پھر جنان کی طرف متوجہ ہوا۔ سوچوں گی۔ جنان نے انکار نہیں کیا۔ سوچوں گی، سوچئے گا ضرور، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا، حسن نے کہا تو بخت خان جلتا بھونتا اسے دیکھنے لگا۔ کیسے رکھے گا تم ہمارا خیال؟ جنان نے حسن کو اپنی گود میں بیٹھاتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی جنان نے اسے اپنی گود میں بیٹھایا، بخت خان کا جلن سے اور برا حال ہو گیا۔ اس کا چہرہ جلن کی وجہ سے سرخ ہونے لگا۔ میں آپ کے ساتھ اپنی ساری چیزیں شیئر کیا کروں گا، اپنی ساری کینڈیز، ساری چاکلیٹس، سارے ویفرز بھی، حسن نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تو جنان نے ہنس کر اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں کو چوم لیا۔ بخت خان نے اس منظر کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کی بیوی نے آج تک کبھی اس کے گالوں کو تو نہیں چوما، اور وہ کیسے اس فتنے کے گال چوم رہی تھی؟ ماما دیکھیں، حسن انکل آنٹی کو پریشان کر رہا ہے۔ ماما جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، سحر نے کہا، حسن کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماما نے حسن کو دیکھ کر پوچھا، جو اپنی چھوٹی چھوٹی باہیں جنان کے گرد لپیٹے ہوئے بیٹھا تھا۔ ماما، حسن کہہ رہا ہے اسے آنٹی سے شادی کرنی ہے، صبا نے کہا تو ماما نے حیرت سے اپنے چھوٹے فتنے کو دیکھا۔ لگتا ہے تمہاری شکایت کرنی پڑے گی تمہاری ٹیچر سے، تب سدھرو گے تم۔ حسن کے پاس آ کر اس کے کان کو کھینچتے ہوئے ماما نے ہنس کر کہا، کر دینا، میں اپنی ٹیچر کو بتا دوں گا کہ مجھے شادی کرنی ہے ایک بہت پیاری پرنسس سے۔ حسن نے جنان کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ پرنسس میری ہے، میں آپ کو اپنی پرنسس کیوں دوں گا؟ بخت خان نے حسن کے گال کو چٹکی میں بھرتے ہوئے کہا، بظاہر تو اس نے ہنس کر یہ بات کہی تھی، لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا اس فتنے کو جو اس کی بیوی کی گود میں بیٹھا ہے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ اسے 9 سال کے بچے سے جلن محسوس ہو رہی تھی، جبکہ جنان نے بخت خان کے میری پرنسس کہنے پر ایک دم اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے آف وائٹ کلر کی ہائی نیک پر کافی براؤن کلر کا کوٹ اور اسی رنگ کی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس لک میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جنان بخت خان کو اتنی غور سے دیکھ رہی تھی کہ اس پر سے نظر ہٹانا بھول گئی۔ وہ تو بخت خان نے اس کی طرف دیکھ کر آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تو وہ سٹ پٹا کر اس پر سے اپنی نظریں ہٹا گئی۔ چلیں، آپ لوگوں کا بریک فاسٹ ہو گیا ہے، اب آپ لوگ جا کر اپنی آن لائن کلاسز لیں۔ ماما نے حسن کو جنان کی گود سے اٹھاتے ہوئے تینوں سے کہا۔ اس کے کہتے ہی صبا اور سحر تو کمرے سے نکل گئیں، جبکہ حسن نے جانے سے پہلے جنان کے دونوں گالوں کو چوما تھا۔ میں آپ سے شادی کروں گا کیونکہ آپ مجھے بہت پسند آئی ہیں، اور یہ پولیس انکل مجھے بالکل پسند نہیں آئے، آپ ان سے بچ کر رہنا۔ اس کے گال کو چوم کر حسن نے جنان کے کان میں کہا تو جنان نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے کھلکھلا کر ہنسنے پر بخت خان نے آنکھیں چھوٹی کر کر اسے دیکھا۔ بھائی، آپ لوگ بھی کمرے میں چلے جائیں، یہاں بہت سردی ہے، اور بھابھی میں اپنے گھر کے کام کر لوں، پھر ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔
امامہ نے کہا تو جنان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ پولیس والے پسند نہیں ہیں؟ کمرے میں آتے ہی بخت خان نے جنان سے پوچھا تو اس کے سوال پر جنان کے آگے بڑھتے قدم رکے، لیکن اس نے پلٹ کر بخت خان کو نہیں دیکھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، کہتے ہوئے بخت خان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پولیس والے پسند نہیں ہیں؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر بخت خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جنان کوئی جواب دیے بغیر سائڈ سے ہو کر گزرنے والی تھی کہ بخت خان نے ایک دم اپنے سینے پر سے ہاتھ ہٹا کر اس کے پیٹ پر رکھا اور پیچھے لے جاتے اسے دیوار سے پن کر دیا۔ جنان اس کی اس حرکت پر منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پولیس والے پسند نہیں ہیں؟ میں پسند نہیں ہوں؟ بخت خان نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات حسن نے کیا تھا؟ جنان نے کہا۔ اس فتنے کا نام مت لو میرے سامنے۔ کیسے میرے سامنے؟ وہ فتنہ تو میں پروپوز کر رہا تھا اور تم اس کے پروپوزل پر ہنس رہی تھی۔ وہ تمہارے شوہر سے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا اور تم اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ بخت خان نے اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ جنان نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے انکار پر بخت خان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھتے دیکھتے بخت خان نے اپنے ہاتھوں کی حرکت بڑھائی۔ اس کے ہاتھوں کی بڑھتی حرکتوں کو محسوس کرتے جنان کا دم خشک ہوا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے بخت خان کی کلائی کو تھام کر اس کی حرکت کو روکنا چاہا جو اس کے پیٹ سے ہوتے اس کے دھڑکنوں پر ہو رہی تھی۔ خان یہ تم کیا کر رہا ہے؟ جنان نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، دائیں آنکھ ونک کر کے بخت خان نے کہا۔ کچھ نہیں تو ہاتھ ہٹاؤ۔ اس نے بخت خان کے ہاتھ کی پشت پر اپنے ہاتھ رکھ کر ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ایسے کرتے ہوئے اس کے چہرے پر جھجک اور خوف کے سائے تھے۔ اس پر رحم کھاتے بخت خان نے اپنے ہاتھ نیچے کیا اور اس کی کمر میں ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے خود سے لگا لیا۔ میں نے تمہارے اس نازک وجود کا خیال کرتے ہوئے بہت نرمی کی تھی، تو یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا۔ اگر میں تمہیں سزا دینے پر آیا تو سچ میں تم لمحے بھر میری سزا کی تاب نہیں لا سکو گی۔ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بخت خان نے اس کے دم کو خشک کیا تھا۔ تم ہم کو ڈرا رہا ہے؟ جنان خوف زدہ لہجے میں بولی۔ ہاں ڈرا رہا ہوں اور تم ڈرو میری باتوں سے۔ اپنا دوسرا ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھاتے ہوئے بخت خان نے کہا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی۔ جنان لمحے بھر سے زیادہ اس کی پرتپش نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ اس نے ایک دم اپنی نظریں جھکا لیں۔ اوپر دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں۔ بخت خان نے اس کی ٹھوڑی پر انگوٹھے کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تو جنان نے اس کے حکم دینے والے انداز پر آہستہ سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ پولیس والا واقعی بہت خطرناک ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ اس کے خوف زدہ سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بخت خان نے کہا اور جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ کتنے ہی لمحے بخت خان جنان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر یوں ہی کھڑا رہا، بنا اپنے لبوں کو حرکت دیے، بس اپنے جلتے لبوں پر اس کے نرم لبوں کا لمس محسوس کرتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے لبوں کو چومنا شروع کیا۔ جیسے جیسے لمحے گزر رہے تھے
ویسے ویسے بخت خان کے لمس کی حدت بڑھ رہی تھی۔ جنان نے اپنے دونوں ہاتھ بخت خان کے سینے پر رکھ کر اس کی ہائی نیک کو اپنی نازک مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ بخت خان کا ایک ہاتھ اب جنان کے بالوں میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ جنان کے بالوں کو ہلکی گرفت میں لیے ان میں اپنی انگلیاں چلاتا اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں انڈیل رہا تھا۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ بخت خان نے جنان کے گرد سے اپنی شال اتار کر سائیڈ میں پھینکنے کے انداز میں اچھالی، پھر اس کے کندھے پر پڑے دوپٹے کو اس کے کندھوں سے ہٹایا، پھر اس کی جرسی کے بٹن کھول کر کندھوں سے اس کی جرسی کو سرکایا اور اس کے ہونٹوں سے سرک کر اس کی گردن پر جھک گیا۔ جنان کی گردن پر بخت خان اپنے لبوں کا نرم گرم لمس بکھیرتا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ جنان کے ہاتھ اس کے سینے سے ہٹ کر اس کے بالوں میں الجھ گئے۔ وہ بخت خان کے بالوں کو اپنی مخروطی انگلیوں میں الجھائے ہوئے تھی۔ خان اپنی گردن پر بخت خان کے لبوں کے نرم گرم لمس اور اس کی بیئرڈ اور مسٹیچ کی چبھن کی تاب نہ لاتے ہوئے جنان نے اسے پکارا، ہائے یہ جان، یہ خان تم پر قربان۔ اس کے خان کہنے کے ادا پر بخت خان نے اس کے بالوں کو اپنی نرم گرفت میں مضبوطی سے پکڑ کر اس کی شہرک کو اپنی لبوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ وہ بہک رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جنان کو بھی بہکا رہا تھا۔ جیسے جیسے بخت خان کے لب اس کی گردن سے نیچے سفر کر رہے تھے ویسے ویسے جنان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ رہی تھی۔ وہ اس کی نرمیوں تک آتا اس سے پہلے جنان نے بخت خان کے بالوں کو کس کے اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ بخت خان کے حرکت کرتے لب جہاں تھے وہیں رک گئے۔ اس نے جنان کی گردن سے چہرہ نکال کر اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کی ذرا سی قربت پر سرخ قندھاری ہو گیا تھا۔ تم ہم کو پریشان مت کرو ورنہ ہم تم سے ناراض ہو جائے گا۔ بخت خان کے دیکھنے پر جنان نے لمبی لمبی سانسیں لیتے اسے دھمکی دی۔ بخت خان اس کی معصوم سی دھمکی پر ہنس پڑا۔ ایک بات کہوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بخت خان نے پوچھا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ تمہیں رات اچھا لگا تھا نا میرا چھونا، میرے محبت سے پیش آنا؟ بخت خان نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے پوچھا تو جنان کے پورے وجود کا خون سمٹ کر جیسے چہرے پر آ گیا۔ اس نے گھبرا کر ایک دم اپنا رخ پھیر لیا۔ دل جیسے بخت خان کی بات پر سینے کی دیوار پھاڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ بتاؤ مجھے، بخت خان نے جھک کر اس کے کان میں کہا تو جنان کو لگا جیسے اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ جنان اس کی بے باک باتوں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ بتاؤ نا، بخت خان نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر پھر سرگوشی میں پوچھا۔ تم بہت بے شرم ہو خان، تم بہت بے شرم ہے خان، تم کو کوئی شرم نہیں؟ جنان نے کہا، پولیس والا ہوں اور پھر شوہر بھی ہوں، نہ پولیس والے کا شرم سے کوئی لینا دینا نہ ہی شوہر کا۔ بخت خان نے جھک کر دل فریب انداز میں کہا، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا شرم سے لیکن ہمارا ہے، دور ہٹو ہم سے۔ کہتے ہوئے جنان پلٹی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی کمرے میں بخت خان کا زندگی سے بھرپور قہقہہ گونجا تھا۔ جاری ہے۔ کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ اور ایک بات آگے کی جو ایپیسوڈ ہوں گے وہ کافی تھرلنگ اور کافی زیادہ مزیدار بھی ہوں گی۔
دھماکے دار بھی ہوں گی. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گی، بس دیکھتے رہیے گا آگے آگے ہوتا ہے کیا. اچھا جی، آج کا ٹارگیٹ سب پورا کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا. اللہ حافظ.